آج کا یہ خوبصورت پروگرام سیرت النبی کانفرنس بڑی دیر سے جاری ہے۔ آپ بڑے محبت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سعادت محترم تشریف فرما ہے، مجھے چند کلاموں کا حکم ہے، میں ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جو بات سمجھ آ جائے تو آپ بولتے رہیے گا تاکہ وقت بچ جائے اور میں کم وقت کے اندر ان حکموں کو پورا کر سکوں۔ محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک ربائی اور اس پہ آپ کا ذوق اگر جاگا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت ربائی اور پیش کر کے بس اسی کے اندر اللہ کی حمد ہوگی، ربائیوں کے اندر ہی۔ اس کے بعد ایک کلام ہوگا آقا علیہ السلام کی شان کے اندر، شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان صحابہ، انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین اشعار سماعت فرمائیے گا۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ سوچ بول دی خیال بول دائے، سوچ بول دی خیال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے۔ سوچ بول دی خیال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے۔ عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر مدنی دا حسن و جمال بول دائے۔ جتھے جتھے رب دیا رحمتاں دا ڈیرا ہے، اوتھے اوتھے آمنہ دا لال بول دائے۔ جتھے ابو بکر تے عمر بول دینے، اوتھے صدا کفر تے زوال بول دائے۔ غنی دی سخاوتاں دا عرشاں تے چرچا، اج بھی او سخی بے مثال بول دائے۔ کفر بھی اتھو اتھو نسدا تے بھجدا، جتھے جتھے حیدر جلال بول دائے۔ شعر میرے آقا دے اسارے کی سونے نے، جو بندہ صحت مند بیٹھا ہے، کسی بیماری کا شکار نہیں، وہ بولتا رہے۔ اور جو بندہ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے لیکن محبت میں آ گیا، ہم اس کو قابل احترام سمجھتے ہیں، اس کی محبت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس کے لیے دوسرا آپشن ہے وہ سر ہلا کر بات کی تصدیق کرتا ہے، اور خاموشی ہر جگہ پہ وہ عبادت نہیں ہوا کرتی، کہیں پہ بولنا عبادت ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ یار میرے آقا دے سارے ای سونے نے، یار میرے آقا دے سارے ای سونے نے، معاویہ دا نعرہ ہر بال بولدا ہے۔ اور پیار کدی دلاں وچ چھپدا نہیں بیلیو، پیار کدی دلاں وچ چھپدا نہیں بیلیو، کعبے تے چڑھ کے بلال بولدا ہے۔ اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پورے کائنات کا نظام انسان کے لیے ہے۔ اسی کے اندر اللہ کی حمد ہے، اگر توجہ کیجئے گا ربائی کہ رب نے بنایا ہے جہان تیرے واسطے، رب نے بنایا ہے جہان تیرے واسطے، دن تیرے واسطے رات تیرے واسطے، دن تیرے واسطے رات تیرے واسطے، پھلا نال بھرے ہوئے باغات تیرے واسطے، پھلا نال بھرے ہوئے باغات تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، منج دودھ دیندی یہ سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے۔ اور پھر کی لکھی طرف نے قبول تیرے واسطے، لکھی طرف نے قبول تیرے واسطے، آمنہ بلال کے رسول تیرے واسطے۔ ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے، ان کلاموں کا مجھے حکم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ کیا لکھتا ہے شاعر کہ گھر اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے، گھر اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے، گھر اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے، گھر اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے۔ جب ختم نبوت دا رب دا جب آیا ہے، تاجدار
ہاتھ اٹھائے حضور کی محبت کے اندر ختم میں آپ پوری حاضری میں تنگ نہیں کروں گا، لیکن جہاں پہ ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں گا میرا دل چاہتا ہے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان بھی اسی بھی پورا ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے لیکن آخری نہ مانے، مسلمان ہے؟ تو عقیدے کی بات ہے، اس لیے اتنا خوبصورت پروگرام کیا، اتنا خرچہ کیا، تو عقیدے کے اظہار انسان کھل کے کر سکتا ہے۔ روڈ پہ کھڑا ہو کر کوئی بندہ کہے سبحان اللہ، گزرتا بندہ دیکھے گا بھئی اس کو کوئی مسئلہ ہے، یہاں بیٹھ کر آپ جتنی محبت سے کہے گا ایمان تازہ ہو گیا، اس کا اظہار کر رہا ہے کہ گھر اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے، گھر اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے، گھر اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے، جنو ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، تاج دارے ختم نبوت زندہ باد، تاج دارے ختم نبوت، ارے اماں آمنہ دے ایک سونا آیا ہے، پہلا ختم نبوت دا ابو بکر سپاہی سبحان اللہ، او پچھلے توڑی خاموشی تو قربان جاوا سبحان اللہ، پہلا ختم نبوت دا ابو بکر سپاہی، پہلا ختم نبوت دا ابو بکر مجاہد ہے، آقا دی نبوت دا او پہلا شاہد ہے، آقا دی منکر نو اس سولی چڑھایا ہے، تاج دارے ختم نبوت۔ آپ سے صرف نعرہ لگانے کی بات کر رہا ہوں، جان دینے کی بات آئی تو دو گے انشاءاللہ، حضور کی ختم نبوت پہ جان دو گے؟ کیسے مان جاؤ، کیسے مان جاؤ مولانا عامر صاحب، کیسے مان جاؤ؟ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، جس سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر جان دے سکتا ہے۔ ایک لوہار کا بیٹا اٹھا جس نے حضور کی گستاخ کو، سبحان اللہ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں عظیم الدین شہید زندہ باد، عظیم الدین شہید زندہ باد۔ ساقی اس محبت کو صرف دیکھنے کے لیے بات کر رہا ہے، توجہ کیجئے گا کہ جن ختم نبوت لے گھر بار لٹا چھوڑے، جن ختم نبوت لے گھر بار لٹا چھوڑے، آقا دے عاشق لے جند جان لٹا چھوڑے، یارو ختم نبوت لے ان خون بہایا ہے، تاج دارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاج دارے ختم نبوت۔ کلام کافی لمبا ہے، یقین مانے تقریباً 12 اشعار کا کلام ہے، لیکن میں آپ کو ایک اردو کا شعر سنا کر ایک اور طرف لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں نے پڑھنا ہے حضور کے گھرانے کی شان کے اندر۔ میں چاہتا ہوں ایمان کا لیول کچھ اوپر آئے، توجہ کیجئے گا کہ محشر کا سما ہوگا، سرکار بہا ہوں گے، جس دن ماں بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ تصور میں جائیے گا، صرف ایک شعر پڑھنا ہے، محشر کا سما ہوگا، سرکار بہا ہوں گے، محشر کا سما ہوگا، سرکار بہا ہوں گے، محشر کا سما ہوگا، سرکار بہا ہوں گے، لیا والو بگین نہ ہو امت
غمگین نہ ہو ہم خار بہا ہوں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. آئیے اور ایمان کا لیول اوپر لے کے چلتے ہیں. شعر سماعت فرمائیے گا. خدام صحابہ کو کس بات کا غم ہوگا خدام صحابہ کو کس بات کا غم ہوگا. اگلی لائن پہ توجہ. خدام صحابہ کو کس بات کا غم ہوگا بکر عمر جیسے بکر عمر جیسے عثمان غنی جیسے میرے پیر علی جیسے سالار بہا ہوں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. انتظامیہ دوستوں کی فرمائشیں ہیں. میں دونوں کلاموں کو دو دو تین تین اشعار پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. میرے لیے سب سے مشکل میرے لیے وہ مرحلہ ہوتا ہے جس وقت جن سے میں نے پڑھا ہو ان کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوں. اس کو اپنے لیے فخر بھی سمجھتا ہوں جو ان سے سبق سیکھا ان کے سامنے سنا رہا ہوں. لیکن ایک شاگرد کے لیے اپنے استاد کے سامنے پڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے جذبات کی ترجمانی بھی کرتا رہوں اور ادب کا دائرہ بھی باقی رہے. تو آپ اس چیز سے کچھ جیسے کہتے ہیں نا کسی آسانی سے انسان فائدہ نہ اٹھائے. تھوڑا ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. گنتے آئیے گا. ٹوٹل 6 اشعار میں نے پڑھنے ہیں. میرا سچا دین تھے ایمان عائشہ. دوسری لائن پہ پتہ چلنا چاہیے کہ کلام سننا چاہتے ہیں یا صرف انتظامیہ کا حکم ہی تھا. میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوں. میرا سچا دین تھے ایمان عائشہ مومنہ دماغ امی جان عائشہ. میرا سچا دین تھے ایمان عائشہ مومنہ دماغ امی جان عائشہ مومنہ دماغ امی جان عائشہ. بیٹی تو صدیق سید یار غار دی بیٹی تو صدیق سید یار غار دی سوچا ہے تو نبیاں دے سردار دے سوچا ہے تو نبیاں دے سردار دے سوچا ہے تو نبیاں دے سردار دے تینوں ملی فکری شان عائشہ مومنہ دماغ امی جان عائشہ مومنہ دماغ امی جان عائشہ. جنگ بت قاسمی فاروقی زہارے جامعہ قادریہ حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب مولانا حضرت مولانا صفی اللہ صاحب ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. میرا سچا دین تھے ایمان عائشہ مومنہ دماغ امی جان عائشہ. جنگ بت قاسمی فاروقی زہارے جنگ بت قاسمی فاروقی زہارے جنگ بت قاسمی فاروقی زہارے عظمت حیدر شعیب مختار عظمت حیدر شعیب مختار عظمت حیدر شعیب مختار. میں قربان ہر حکم کا احترام کرتا ہوں.
ماشاءاللہ چک 93 سے تشریف لائے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد عامر صاحب. توجہ فرمائیے گا کہ جنگ ویت قاسمی فاروق کی سہارے، جنگ ویت قاسمی فاروق کی سہارے، عظمت حیدر شعیب مختار، عظمت حیدر شعیب مختار. لیا والو تیرے اٹھے ہوئے قربان شاہ، تیرے 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 نموس صحابہ زندہ باد، نموس صحابہ زندہ باد، ایران نموس صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، سر بٹا سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بٹا سر بلند، دیوبند دیوبند. جنگ ویت قاسمی فاروق کی سہارے، عظمت حیدر شعیب مختار، عظمت حیدر شعیب مختار. تیرے اٹھے ہوئے قربان شاہ، مومنہ کی باغی اپنی جان شاہ. سالمان جدو الزام لایا ہے، رب والو تیرے تے سلام آیا ہے، رب والو تیرے تے سلام آیا ہے، رب والو تیرے تے سلام آیا ہے. رب بھیج دیتا قرآن شاہ، مومنہ دی باغی اپنی جان شاہ. جنت دا حقدار مانے میں اپنی مرضی کا کوئی کلام نہیں پڑھ رہا، صرف وہ دوسری ربائی پڑھی تھی. یہ صرف حکم پورے کر رہا ہوں. میری حاضری کا آخری کلام صرف 3 شعر شان صحابہ. سماعت فرمائیے کہ صحابہ کے احسانات کو یاد کر کے صحابہ کا امت کے اوپر وہ احسان ہے کہ امت کبھی اتار نہیں سکتی. 3 شعر بس 3 منٹوں میں جیسے حافظ شبینہ پڑھتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے. توجہ دوسری لائن پہ توجہ کہ جنت دا حقدار، جنت دا حقدار، جنت دا حقدار، جنت دا. لیا والو کون؟ جنت دا حقدار، جنت دا حقدار، جنت دا حقدار، جنت دا حقدار. اصحاب نبی دے آل نبی، اصحاب نبی دے آل نبی دا چھیڑا دی حقدار. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، للکار صحابہ، گفتار صحابہ. جناب مولانا اللہ دیتا ساکی صاحب، نعرہ تکبیر. جنت دا حقدار، جنت دا حقدار، جنت دا حقدار. اصحاب نبی اے آل نبی، اصحاب نبی اے آل نبی دا چھیڑا دی حقدار. جنت دا حقدار، اصحاب دا رتبہ اعلیٰ. تندرست بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے بے شک، جو بندہ کمزور ہے سر ہلا کے کہہ دے بے شک. کیونکہ عقیدے کی بات ہے، عقیدت سے سنیے گا تینوں شعروں کو کہ اصحاب در رتبہ اعلیٰ ہے، اصحاب در رتبہ اعلیٰ ہے، اصحاب در رتبہ اعلیٰ ہے. راہ پر جو کملی والا ہے، اصحاب در رتبہ اعلیٰ ہے، راہ پر جو کملی والا ہے. اصحاب میرے ہن سب جنتی، اصحاب میرے ہن سب جنتی، فرمایا خود سرکار جنت دا حقدار. ہمارے سور کا منظر ہے، ہجرت کی رات ہے.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جھولی مبارک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ہے۔ جرکل والوں، زیر علیہ والوں، اس منظر کو تصور میں کیجئے گا اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ ریخ تن تن سوہنا غار دے وچ، ریخ تن تن سوہنا غار دے وچ، توجہ، ریخ تن تن سوہنا غار دے وچ، ریخ تن تن سوہنا غار دے وچ، مصروف ریا دیدار دے وچ، ریخ تن تن سوہنا غار دے وچ، مصروف ریا دیدار دے وچ، مصروف ریا دیدار دے وچ، قربان جاواں تیری قسمت تو، قربان جاواں تیری قسمت تو، کیتا رچ رچ کے دیدار جنت دا حقدار۔ برملا حاضری کا آخری شعر اپنے استاد محترم سے پڑھا ہوا سبق آپ احباب کے سامنے سنانے چلا ہوں۔ میرا سبق درست ہے لیکن آپ احباب نے بتانا ہے کہ میں نے کیا پڑھا۔ محبتوں کے ساتھ رخصت کیجئے گا، حاضری کا آخری شعر ہے کہ اصحاب نبی شاہ آل نبی، اصحاب نبی شاہ آل نبی، ساڈے سر تے تاج نگل مک گئے، اصحاب نبی شاہ آل نبی، اصحاب نبی شاہ آل نبی، ساڈے سر تے تاج نگل مک گئے، اساں گنتی شنتی نہیں کردے، اساں گنتی شنتی نہیں کردے، اساں گنتی شنتی نہیں کردے، سانو سارے نال پیار جنت دا حقدار، جنت دا حقدار، جنت دا حقدار۔